زندگی میں انسان کے اوپر کوئی بھی دکھ مصیبت آتا ہے اس کی 3 وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اسے غم آتا ہے، اسے فکر لاحق ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں کوئی دکھ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اگر تم نے اپنے معاشرے میں رہتے کوئی چوری نہیں کی تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے، آپ باہر چھپ رہے ہیں، یہ مصیبت آپ نے خود اپنے ساتھ لگائی ہے۔ اپنے اعتماد کو خراب نہ کرتے، کسی جان کو نہ حق قتل نہ کیا ہوتا تو نہ تو اپنے شہر اپنے صوبے کو چھوڑتے، یہ مصیبت تم نے خود خریدی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، بدامنی کا شکار ہو گئے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو انسان کے کسی بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات مصیبت اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ حکم کیا ہے؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ انسان کو کوئی غم آئے، مصیبت آئے، فکر لاحق ہو، بیماری آئے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اللہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دے۔ یہ اللہ کا حکم۔ مصیبت اس لیے بھی آتی ہے، بسا اوقات نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ ذو جلال کا وہ فیصلہ جو انسان کو بسا اوقات سمجھ نہیں آتا۔ ان الرجل لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنزِلَةِ، اللہ نیک بندے کے ایک درجہ جنت میں طے کر دیتے ہیں، فَمَا يُبَلِّغُهَا الْعَمَلِ، لیکن وہ عمل میں سستی دکھاتا ہے، اللہ اسے بلندیاں دینا چاہتے ہیں، فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ، اللہ پھر اس کے ساتھ کچھ آزمائش کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس پہ وہ صبر کرتا ہے تاکہ جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ عز و جلال کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل کر، اکیلے نہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقے بازی نہ کر، اختلافات، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو فتح کرنا، اس پہ صلاحیتیں لگا دینا، دن رات فیقتے کرنا، لیگ پولنگ کرنا، اور طرح طرح کی مذموم رویوں کو اختیار کرنا، یہ اصل میں مسلمانوں کے رویے نہیں، یہ وہ رویے ہیں جس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ تو مجھے اور آپ کو آج اس آیت کو سمجھنا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ کیا ہے، اللہ جلال کی رسی ہے کیا جس کو تھامنا، اور اعتصام کس کو کہتے ہیں؟ اعتصم یعتصم اعتصاما، عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کی پناہ لینا۔ قرآن مجید میں اللہ جلال نے یہ بھی فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ جلال کی پناہ طلب کرو، کسی کے ساتھ جڑ جانا، تم اللہ جلال کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اعتصام بحبل اللہ، اللہ جلال کے دین پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو چیزیں سمجھائیں ان میں سے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تمسکوا بدین اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما۔ اور دین دو چیزوں کا نام ہے، القرآن والسنہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے حبل اللہ الجماع، اللہ کی رسی کیا ہے؟ جماعت، اتحاد و اتفاق کو تھام لو۔ اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کا مشن، منہج، منہاج،
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کیسے سمجھا، انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، انہوں نے دین کو کیسے اختیار کیا، اس بات کو مضبوطی سے تھامو۔ مجاہد ابن جبر اور عطا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے تم نے اللہ کے ساتھ جو عہد و پیما کیے ہیں اس پہ کاربند ہو جائے۔ کسی کمپنی اور فیکٹری میں جا کے جاب کرتا ہے انسان، کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، یہ آپ کے ڈسکرپشن ہے، یہ آپ کا ڈومین ہے، یہ ڈوز اور ڈونٹ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ میں نے اور آپ نے بھی اللہ ذو جلال کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ہر قسم کی عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میری زندگی کے جملہ زاویوں میں اگر کوئی رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے تو محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدے کر رکھے ہیں ان میں کوئی خلل نہ آئے۔ امام قتادہ بیان کرتے ہیں اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ فَإِنَّ حَبْلَ اللَّهِ الْقُرْآنِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کی رسی قرآن۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ قرآن اللہ ذو جلال کی رسی ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا کنارہ اللہ ذو جلال کے مبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، انی تارکن فیکن کتاب اللہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا، ہوا حبل اللہ، وہ ہے اللہ ذو جلال کی رسی، من اتبعہ کان علی الہدى، جس نے اس کتاب کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جس نے اس کتاب کی تعلیمات کو ترک کر دیا سمجھ لو وہ گمراہی کی طرف چلا۔ اللہ ذو جلال کی رسی کو تھامنے سے مراد مقاتل بیان کرتے ہیں بِأَمْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس پہ پابندی اختیار کرو، اس کی اطاعت میں کوئی فرق نہ آنے۔ اور ابو العالیہ الریاحی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذو جلال کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ذو جلال کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے خالص ہو جائے، ہر کام میں اللہ ذو جلال کی خوشنودی تلاش، اسی کی رضا کو سامنے رکھو اور اس کے علاوہ کسی اور کی رضا کو کسی عمل میں شامل نہ کرو۔ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذو جلال کی رسی سے مراد یہ بھی ہے کہ اسلام جو اللہ ذو جلال نے دستور بنا کے اتارا ہے، اس اسلام کے ساتھ مخلص ہے، اس اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا بہترین دستور سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو بات سمجھائی ہے، آج مجھے بھی سمجھانی چاہیے۔ میں جب تک اپنے اندر اخلاص پیدا نہیں کرتا، میں جب تک اللہ ذو جلال کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اللہ ذو جلال کی اطاعت میں خوشی اور راحت محسوس نہیں کرتا، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، اور اللہ ذو جلال سے جو وعدے کر رکھے ہیں ان کا احساس نہیں کرتا، اور اسلام کی جملہ محاسن کو باقی رکھنے اور اسلام کی عظمت کے لیے ہر وقت تڑپ نہیں رکھتا، اس وقت تک میں اللہ کی رسی کو تھامنے کا دعویٰ کرنے میں سچا ثابت نہیں۔ اس لیے اللہ ذو جلال نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ بعض لوگ بڑے نیک بننا چاہتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں نیک، اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، نماز بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، نیکیاں بھی کریں گے، لیکن اجتماعی کام میں شریک نہیں ہو،
قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو اکیلے اکیلے نہیں تھامنا، مل کے تھامو، جمیعاً، منفردن نہیں ہے۔ ایک شخص ذاتی اعتبار سے نیک ہوتا ہے لیکن معاشرے کے اندر نیکی پیدا کرنے کے لیے پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ میں شامل بھی ہوں، بلکہ بعض نیکی کے نام پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو کسی سے کوئی دخل اور سروکار نہیں۔ مسلمان بھائی ہیں، آپ کا سروکار کیسے نہیں؟ یہی وہ رویہ ہے آج دنیا میں جہاں بھی خیر ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہ شریک نہیں، بلکہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، دیکھیے فلسطین اور دیگر ممالک، ان کے بارے میں بھی ان کی زبانیں گنگ ہوتی ہیں، کہتے جی میرا کیا لینا دینا۔ اس لیے اس رویے کو چینج کرنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، مل کر، اکیلے اکیلے نہیں کہ میں نے بات اللہ کی مان تو لی ہے، نماز تو پڑھتا ہوں، قرآن تو پڑھتا ہوں، اللہ کے حکم احکام کی پابندی تو کرتا ہوں۔ تمہاری ایک ذمہ داری انفرادی ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ تم نے اسلامی معاشرے کو قائم کرنا ہے اور یہ ساری خیر و برکات اس معاشرے کے اندر لے کے آنی ہے۔ وہ جب تک اجتماعی طریقے سے نہیں ہوگی اس وقت تک تم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ ذو جلال کے اس حکم کے باوجود وَلَا تَفَرَّقُوا، آخر کیا وجہ ہے کہ آج اتنے فرقے بن چکے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، افترقت اليہود على 70 فرقہ على 71 فرقہ كلها في النار، 71 فرقے تو بنے تھے، کس کے؟ یہودیوں کے۔ فرمایا سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانا اور تورات کو اللہ جلال کی نازل کردہ کتاب سمجھا اور اس کی روشنی میں زندگی گزاری۔ پھر آپ نے فرمایا وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فرقہ، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، كلها في النار الا واحد، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ وہ کون سا فرقہ ہے؟ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھا اور انجیل کو اللہ جلال کی طرف سے نازل شدہ کتاب سمجھا اور اس کی روشنی میں عمل۔ آپ نے اگلی بات بھی بیان کی وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہو، كلها في النار الا واحدہ، ان میں سے بھی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے۔ اللہ کے رسول من ہوں، صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سا فرقہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہم الجماعہ، لوگ اسے فرقہ ہی کہیں گے لیکن وہ جماعت ہو۔ جماعت کیسی ہوگی؟ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، اس کا کام بتا دیا۔ وہ کام کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ مشن جس جماعت کا ہوگا یہ ہوگی جماعت جس کو لوگ فرقہ کہیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنم میں۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے بازی نہ کرو۔ ٹھنڈے دل سے سوچیے، آج مسجد سے باہر قدم نکالیے اور سوچنا شروع کیجئے، گھر پہنچ دیتا ہے تو آپ کو کچھ 100 فرقہ آپ کے ذہن میں آئے۔ مسلمان مسجد میں نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، 1.5 اینٹ کی نئی نئی تنظیم اور نئی نئی تحریک۔ سبب کیا ہے؟ کہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں۔ سبب یہ ہے کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ہم نے قرآن کو مانا بھی ہے، لیکن قرآن کو ماننے کے باوجود اس کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھنے یا اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی اسباب کیا ہے؟ تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آج ایک شخص 20 سے 25 سال پڑھنے کے باوجود اس کے سامنے قرآن کھول کے رکھتے، حدیث کے انبار لگا دے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ آپ دیانت داری سے بتائے، اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں عالم ہوں،
اس کا تو یہ دعویٰ تھا کہ میں تو اللہ رسول کی بات مانتا ہوں، بلکہ یہ آپ کو کہتا نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول کے اداؤں کی حفاظت کے لیے ہم تو نکلے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کی ادائیں صحابہ نے سمجھی کہ میں نے اور آپ نے سمجھی؟ صحابہ نے سمجھی۔ تو صحابہ سے پوچھئے اللہ کے رسول کی ادائیں ہیں کیا؟ میں اس میں صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں یہ بات گھر کر جائے۔ 210 روایتیں ریکارڈ پہ موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ عزو منکبیہ، کندھے کے برابر ہاتھ اٹھاتا، حیال اذنیہ کانوں کے برابر۔ تفرقہ کہاں پڑتا ہے؟ روایت بخاری اٹھائیں تب بھی ملے گی، مسلم اٹھائیں تب بھی ملے گی، جتنی حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں آپ کو یہ روایتیں ملیں گی۔ تفرقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب تو یہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دین دنیا کے سامنے پیش کیا اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ کہتے جی اصل بات یہ ہے، شروع میں لوگ نماز پڑھنے آتے تھے تو وہ بغلوں میں بت چھپا کے آ جاتے تھے، تو شروع میں حکم ہوا جب پکے ہو گئے تو چھوڑ دیے۔ آپ اس بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں، غصہ نہ کیجیے، تحلیل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، قرآن مجید کے 6236 آیتیں ہیں۔ کس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے؟ آپ کتب ستہ کو دیکھیں، تمام حدیثوں کو جمع کر لیں، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ مومن تو عقل مند ہوتا ہے، جب ایک بات کسی جگہ لکھی ہوئی نہیں ہے، میں اور آپ لکھ کے اس کو دین بنا سکتے ہیں؟ دوسری بات، یہ بات کہنے والے کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ میں ان ہستیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ کہ وہ منافق تھے کہ وہ بت چھپا کے لاتے تھے۔ میں قسم دیتا ہوں آپ کو، میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، میں بھی بڑا ہی جو ہے 14ویں صدی میں اور آپ بھی 15ویں صدی میں، ہم لوگ نکمے سے مسلمان ہیں۔ کیا میں اور آپ نماز پڑھتے ہوئے بت چھپا سکتے ہیں؟ ان ہستیوں کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا کہ جو اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے ان کو منافق ثابت کرنا، یہ دینداری ہے۔ تیسری بات، ایک بات تو بتائیے، اس دور کے جو لوگ تھے ان کی باڈی شیپ اور میری اور آپ کی باڈی شیپ میں کوئی فرق ہے؟ شاید ان کی بغلوں میں کوئی کبرز بنی ہوں جہاں وہ بت رکھتے ہوں، اور ہمارے جو ہے وہ فلیٹ بنی ہے، یہاں ٹک نہیں سکتے۔ کوئی فرق تھا؟ ہاں یہ تو فرق ہو سکتا ہے کہ وہ قداور تھے، ایمان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن انسان تو تھے نا۔ چوتھی بات پھر سمجھیے، وہ اللہ کے نیک بندوں یہ کہتے ہوئے یہ تو سوچ لو کہ وہ پتھر کے بت تھے کہ پلاسٹک کے بت تھے؟ اگر پتھر کے بت تھے تو پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کندھوں کے برابر اور کانوں کی لو، تو جو پہلی مرتبہ یہاں تک لے جاتا ہے پھر باقی رہ جاتے ہیں۔ پانچویں بات، اور اگر پلاسٹک کے بت تھے تو یہ تو بڑا بتا دو کہ مکے میں یا مدینہ میں پلاسٹک کی فیکٹری کس نے لگائی تھی جہاں سے خرید کے بت لاتے؟ وہ اگر اس کے بھی تھے تو چھٹی بات ہی سوچ لو کہ کیا وہ ایلفی سے لگا لیتے تھے؟ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کرنا چاہی کہ آپ سمجھے کتنا بڑا دجل اور دھوکہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے جو امت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کس بات کے ساتھ؟ جس کا نہ قرآن میں تذکرہ ہے نہ محمد کے فرمان میں تذکرہ، اور لوگ لگے ہوئے اور مسجد میں بٹھائیں، 24 زبانوں میں حدیثوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں دکھائیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ ایسے کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ ماننے میں کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ حدیث آ جائے اور ہم پھر سر پھیر دیں؟ ہماری قیمت کیا ہے قرآن و سنت کے بغیر؟ اور ہمارا وزن اور ویٹیج کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، وہاں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو تفرقے بازی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے، جب انسان جہالت پہ زندگی گزارتا ہے۔ آپ باہر نکل کے کسی کو پوچھیں گے آپ کو یہی کہیں گے، آپ یہی 6 سوال کر کے دیکھیے گا، سوچے گا میں تو سنتا ہی رہا ہوں ایسا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت تو ایلفی بھی نہیں تھی، پلاسٹک تو اب ایجاد ہوا،
تو پتھر کیسے یہاں ٹک جاتا ہوگا؟ بڑی کمال کی فنکاری ہے پھر پتھر. اور پھر پہلی مرتبہ جب اٹھاتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں گرا؟ وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں گرنا، جب میں رکوع سے اٹھ کے کروں گا تو اس وقت گروں گا. بڑے سیانے پتھر تھے. اب سمجھیے اس کو، اور میرے بھائی ریئلائز کیجئے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کے رسول کے دین کو مضبوطی سے تھامنا کب چھوٹتا ہے؟ جب جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. اور دوسرا مقصد حب النفس و تقدیم المصالح الخاصہ. جب انسان خود غرض بنتا ہے نا، اپنی ذاتی اغراض کو دین کی اغراض پہ مقدم کرتا ہے تو پھر بھی تفرقے بازی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایک شخص کو جو پاکستان میں ایک معروف شخصیت کے ساتھ جہاز میں بیٹھا، پکچر بھیجتا ہے کہ عمرے میں جوتی پہننا جائز ہے.